السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی رب زدنی علما علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ شہد اور اس شہد کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں گردش کرتی ہیں۔ شہد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیم ہے، اور اس کو کھانا، اس کا استعمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ شہد مختلف موسموں میں پیدا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر پیدا ہوتا ہے اور مختلف اوقات میں پیدا ہوتا ہے۔ شہد کو اس کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے، یہ قدرتی طور پر درختوں پر اور جنگلوں پر، اور اس کی اس طرح ایک چھوٹی بڑی مختلف علاقوں کے اندر ایک صنعت کا نام ہے۔ تو آج میں آپ کو شہد کے متعلق ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ یہ جو بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہد کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں کہ شہد ایسا ہو تو یہ ہے، اور ایسا ہو تو یہ ہے، اور یہ ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہ نہ ہو تو کم فائدہ مند ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں یہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے ہم ان کو دور کر سکیں۔ تو خاص طور پر فارمی شہد، جنگلی شہد، بڑی مکھی، چھوٹی مکھی، شہد کے رنگ، ذائقے اور اس کے خوشبو کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کو مطلق فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی قسم نہیں بیان کی، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ چھوٹی مکھی ہے، یہ بڑی مکھی ہے، یہ جنگلی مکھی ہے، یہ پہاڑی مکھی ہے، یہ فارمی مکھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ایک کامن اور جنرل نام لیا ہے، اور شہد میں شفا رکھی ہے۔ وہ چھوٹی مکھی میں ہو، بڑی میں ہو، جنگلی میں ہو، فارمی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شہد جو ہے، فارمی شہد کیا ہے۔ فارمی شہد اصل میں مکھی کی فارم میں رکھی گئی کالونیوں کا شہد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک فارمنگ کی جاتی ہے، بالکل جیسے گائے، بھیڑ اور مختلف جانوروں کی۔ یوں کہہ لیے کہ جیسے بعض لوگ پھولوں کی جو ہے فارمنگ کرتے ہیں، بعض لوگ پھلوں کی فارمنگ کرتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ مچھلیوں کی فارمنگ کرتے ہیں، تو اسی طرح شہد بھی، اس کی بھی فارمنگ کرتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ قبل از مسیح ہے لوگ اس کا، بلکہ شہد جو ہوتا ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ شہد خالص بھی جم جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، موسم کے مطابق، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مکھی وہی ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ پہاڑی ہو یا میدانی علاقے یا جنگلی علاقے کی ہو، مکھی کی ایک ہی قسم ہے، اور وہی نیکٹر ہے۔ صرف ماحول کو کنٹرول رکھا جاتا ہے، ماحول کو، اس کی انوائرمنٹ چینج کی جاتی ہے، تبدیل کی جاتی ہے، علاقے کے حساب سے اس کا رنگ اور اس کا حساب و کتاب بدلتا ہے، ذائقہ بدلتا ہے، اس کے پھولوں کی وجہ سے خوشبو پودوں کے حساب سے بدلتی ہے۔ فارمی ہونا عیب نہیں، یہ صرف طریقہ حصول ہے، یعنی شہد کا ایک حاصل کرنے کا انداز اور سٹائل ہے آج جدید دور کے اندر۔ جنگلی شہد کیا ہے؟ جنگلی شہد درختوں، پہاڑوں یا قدرتی جگہوں پر مکھی کے بنائے ہوئے چھتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اکثر رنگ میں گہرا ہوتا ہے، ذائقے میں تیز ہوتا ہے، خوشبو میں زیادہ قدرتی ہوتا ہے، کیونکہ مکھی نے ماحول میں کسی انسانی مداخلت کے بغیر شہد بنایا ہے، یعنی اس میں جو ہمارا طریقہ فارمنگ ہے اس سے ہٹ کر مکھی نے ایک نیچرلی جو ہے نا اس کو کلیکٹ کیا ہے، ندی نالوں پر جا کر، ٹھیک ہے جی، مختلف جڑی بوٹیوں کا منرل اور پھولوں سے، اور اس طرح جنگلی پھلوں سے اور جنگلی درختوں کا اور اس کی جڑی بوٹیوں کا رس چوس کر جو ہے مکھی نے جو ہے نا شہد کو حاصل کیا ہوتا ہے، تو یہ شہد اس طرح بنتا ہے۔ تو یہ کسی قسم کی اس کے اندر کوئی اور مداخلت نہیں ہوتی۔ جنگلی شہد کا ہر بیج صاف نہیں ہوتا، اس میں اکثر موم، لکڑی، دھول ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی مکھی ایپس فلوریا اور بڑی مکھی ایپس
डोरसटा, ठीक है, मेलिफेरा का फ़र्क। छोटी मक्खी ज़्यादा खुशबूदार शहद, जायके में तेज़, मिकदार कम, जंगली बहुत पाए जाते हैं। बड़ी मक्खी ज़्यादा मिकदार में शहद, जायका हल्का सा दरमियाना, रंग पौधों के हिसाब से बदलता है। यही फार्म में ज़्यादा पाली जाती हैं। असल फ़र्क जायका और मिकदार का है, अफादियत में कोई कमी बेशी नहीं है। हमारे यहाँ ये जो हमारे मुख्तलिफ़ हुक्मा और मुख्तलिफ़ जो ज़्यादा इस हवाले से अपने आप को एक्सपर्ट जो बयान करते हैं कि जी शहद छोटा और शहद ऐसे और शहद बड़ा ऐसे फार्म ये वो, तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं रखी, यानी कि इसकी अफादियत जो है इसी तरह है। आप ये देख लीजिए कि कल तक जो है लोग देसी मुर्गी का बहुत अलाप शलाप करते थे, जबकि आज जदीद साइंस इस रिसर्च और तहकीक पर पहुंची है कि नहीं, वही जो उसने प्रोटीन वगैरह देनी है देसी मुर्गी ने, तो वही एक फार्म वाली मुर्गी भी वही प्रोटीन मुहैया करती है और फार्म वाली मुर्गी का खाना अच्छा है। तो इसमें बात में इसमें अफादियत में कोई कमी बेशी नहीं होती। जायका, रंग, खुशबू में फ़र्क आना कुदरती चीज़ है। जी हाँ, फूल बदलेंगे, जायके बदलेगा, इलाका बदलेगा, खुशबू बदलेगी, मौसम बदलेगा, रंग बदलेगा, ठीक है, मक्खी की किस्म बदलेगी, टेस्ट का अंदाज़ बदलेगा। आप कहेंगे कि अभी आप बता रहे हैं कि मक्खी एक ही है, अब किस्म बदलेगी। भी किस्म बदलने से मुराद ये है कि एक जो जानवर है वो फार्म में है, वो मुहीत है, उसने अपने एक मखसूस क्राइटेरिया से अपना रस जो हासिल करना है, जिससे शहद जो है बनाना है। जबकि एक जंगल की मक्खी वो आज़ाद है, ठीक है जी, वो पहाड़ों में, पत्थरों में, जंगली जड़ी बूटियों में जाएगी और हासिल करेगी। तो ये इसका बदलना है, इसकी किस्म का बदलना है, ना कि मक्खी वही है जो अल्लाह ने कुरान में बयान की। और ये कोई ख़राबी या ऐब की बात नहीं है, ये तो शहद की खूबसूरती है कि हर शहद अपना एक ख़ास पहचान रखता है। असल सवाल क्या फार्मी छोटी बड़ी मक्खी सबके फ़ायदे एक जैसे हैं? जी हाँ, फ़ायदे सबके एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि असल खुराक फूलों का रस, असल प्रोसीस मक्खी का लुआब दहन है, असल शिफा अल्लाह ताला का वादा है। जो सबसे अथेंटिक काबिल कबूल बात वो ये है कि रब ने फरमाया है और उसके नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल अंबिया, अमीरुल मुजाहिदीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीर कुल कायद, शफ़ी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन ने इसको तस्लीम किया है, इसके मुतल्लिक़ तालीमात बयान की है, यानी कि शिफा है इस चीज़ में। कोई नहीं बताया कि फार्म है, जंगल है, देसी है, फार्मी है, घर के दरख्त पर लगी है, घर में कहीं अपने बाग में लगी है, या दूर दराज पहाड़ों और जंगलों से इसको जनाब हासिल किया गया, या ऐसी कोई। इस तरह इब्न क़य्यिम, इमाम राज़ी, इमाम गज़ाली और तमाम अतबा शहद की अफादियत बयान करते हुए कभी छोटी मक्खी बड़ी मक्खी की तफरीक नहीं करते थे। तो इस बात को हमें खूब समझ आ जानी चाहिए। आप एतराज़ उठा सकते हैं कि जी कहाँ साइंस व टेक्नोलॉजी की तहकीक और कहाँ आप इन हजरात का जो मैंने ऊपर नाम लिया है उनको कोट कर रहे हैं। तो भाई हर तहकीक का दारो मदार उसकी तारीख़ से होता है, ये कितना पुराना है, ये कितना है। उसकी मिसाल में आपको फ़िरौन मिस्र थे, मिस्र के जो बादशाह गुज़रे थे, आज भी साइंस व टेक्नोलॉजी इस बात पर सर पकड़े बैठी है कि ऐसे मेट्रिक टन पत्थर जो इंतहाई वज़नी, कमरों से बड़ी बड़ी जसामत वाले पत्थर सही सलामत, उनके अंदर एक सूतर, एक इंच तो बहुत बड़ी बात है, यानी एक बाल के बराबर भी उनकी कटिंग के अंदर फ़र्क नहीं आया, और वो 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर से उनको लाए, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर रखा। हालांकि उस दौर में आज के वक्त के मुताबिक ना तो वो इतनी टेक्नोलॉजी का मुतहम्मिल था, ना ही इतनी जिद्दत थी, और ना ही इतना इल्म था उस वक़्त। तो उनका ये अमल और उनका जो है ये जो अहराम मिस्र का तामीर करना है,
جو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، ٹھیک ہے، تو آج بھی حیران ہے یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ راستے میں دریا بھی پڑتا تھا، اس دریا کو، ان پتھروں کو دریا کے دوسری طرف سے لانا، پھر افراد کا کام کرنا، کون سی ٹیکنالوجی تھی بھائی، کون سے ایکسیویٹر تھے، کون سی کرین تھی، کون سے ہیلی کاپٹر تھے، یہ کون سی ایسی جدید ٹیکنالوجی تھی جو ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک اور اس کے پھر اوپر سطح تک رکھنا، یعنی ایک اتنی جسامت والا پتھر کہ جس کو حرکت دینا محال ہے۔ تو بالکل ایسے ہی میرے بھائی، یہ میں نے ایک ایگزامپل بیان کی، آپ اس سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ان جو حضرات ہیں، ابن قیم، امام راضی، امام غزالی رحمہ اللہ، انہوں نے جو اس کی افادیت بیان کی، اس میں کسی قسم کی کوئی یہ چیز نہیں بیان کی گئی کہ جی شاید چھوٹا ہو بڑا ہو، ہماری سائنس یہ کہتی ہے، یہ پرانی باتیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنے علاقے کا شہد چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے، غلط فہمی ہے کہ جی میرے علاقے کا شہد صحیح ہے، آپ کے علاقے کا شہد نہیں، یہ جی فلاں پہاڑ کا یا فلاں جنگل کا شہد زیادہ صحیح ہے۔ علاقے کا شہد صرف اس کے ذائقے کو تو تبدیل کر سکتا ہے، اس کے رنگ اور اس کی خوشبو کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنی پسند ناپسند اس بات پر تو آ سکتی ہے کہ جی مجھے اس کا کلر پسند نہیں ہے، لیکن شہد کے فائدے وہ ایک سے ہی ہیں، اس میں کوئی شرعی، دوائی یا کوئی روحانی فرق نہیں ہوتا۔ البتہ اگر آپ کو اپنے علاقے کے پھولوں سے الرجی ہے تو اسی علاقے کا شہد آپ کے لیے بہترین علاج ہے، اسے لوکل پولن تھراپی کہتے ہیں، باقی شفا ہر شہد میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی شخص بیچ ہی شیرہ رہا ہو، دوغلا پن کر رہا ہو، دھوکہ دہی کر رہا ہو، تو اس کا علاج کہیں بھی کوئی نہیں ہے، اس کا علاج پھر یہ ہے کہ ملاوٹ کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ اختتامیہ یہ بیان کروں گا کہ شہد کی اصل کو پہچانیں، افسانوں کے اوپر یقین نہ کریں۔ فارمی برا، جنگلی اصل، مکھی بڑی بیکار، چھوٹی مکھی افضل، صرف اپنے علاقے کا شہد صحیح، یہ سارے خیالات محض کج ارائیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو اپنے آپ کو ذہنی اذیت دینے کے مترادف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا قرار دیا ہے۔ اس میں مکھی کی قسم نہیں بیان کی کہ یہ فارمی ہو، یہ جنگلی ہو، یہ پہاڑی ہو، یہ خالص جنگلوں سے مکھی نے حاصل کیا شہد ہو، یہ پھولوں کی پیداوار یا پھولوں سے اس کے وٹامن منرل وغیرہ حاصل نہ کیے ہوں، تو ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چھوٹا سا جو میں نے ایک علمی خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔